بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیغہ حل کرنے کے حوالے سے سیریز ہماری مکمل ہو چکی ہے، 5 ویڈیوز کے اندر آ گئی ہیں، سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اب انشاءاللہ توابع کے اوپر جو ہے نا ایک سیریز بنا رہا ہوں، تابع جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر موصوف، تاکید، بدل، عطف بیان وغیرہ، تو اس کے اوپر میں سیریز بنا رہا ہوں۔ کل 6 ویڈیو آئیں گی۔ آج کی پہلی ویڈیو توابع کے سمجھ لو انٹروڈکشن کے اوپر ہے، صحیح۔ پوری ویڈیو کے اندر کیا باتیں ہوں گی میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں، اگر چاہو تو پڑھو، سمجھ میں آ جائے ویڈیو اسکپ کرو چلے جاؤ، نہیں سمجھ میں آئے تو سمجھ لو۔ سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے تابع کی تعریف کیا ہے۔ تابع کی تعریف ہے ہر وہ دوسرا جو اعراب میں اپنے سے پہلے والے کے مطابق ہو اور دونوں کا اعراب ایک وجہ سے ہو۔ یہ تو لکھی ہوئی تعریف ہے، صحیح ہے۔ اسی تعریف کو اب میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں دیکھو، مثال کے طور پہ والد صاحب نے، ابو جی نے جو ہے، 2 بھائی تھے ان کے نا، ابو جی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا علی اور دوسرے کا نام تھا معاویہ۔ علی معاویہ دونوں کون ہیں؟ بھائی ہیں، صحیح ہے۔ تو والد صاحب نے 10 روپے جو ہے وہ علی کو دیے، صحیح ہے۔ اب علی کیونکہ معاویہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لہذا علی نے کیا کیا، 5 روپے خود رکھے اور 5 روپے معاویہ کو دے دیے۔ اب دونوں کے پاس برابر برابر پیسے آ گئے، صحیح۔ یہی چیز توابع کے اندر ہے۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پہ جاء رجل عالم، صحیح ہے، جاء رجل عالم، جاء نے رجل کو فاعل بنایا، جاء نے رجل کو فاعل بنایا، تو یہ کیا ہو گیا، رجل فاعل ہو گیا۔ اب رجل کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے عالم۔ رجل نے کیا کیا، یہ جو فاعل تھا نا، رجل فاعل، اس فاعلیت کے اندر عالم کو شریک کر لیا، ولہذا عالم کے اوپر بھی رفع آ گیا، یعنی کہ رجل نے اپنی فاعلیت عالم کو بھی دے دی۔ اب یہ دونوں کیا ہو گئے، حقیقتاً فاعل کون ہے؟ حقیقتاً فاعل رجل ہے، حقیقتاً فاعل، لیکن اس رجل نے عالم کے اندر فاعلیت کو شریک کر لیا، ولہذا عالم بھی کیا ہو جائے گا، عالم بھی فاعل ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اب تعریف دیکھو، اچھا دیکھو تو غور کرو، دونوں کا اعراب کیا ہے؟ رجل کے اوپر کیا ہے؟ مرفوع، رفع ہے۔ عالمون کے اوپر کیا ہے؟ عالمون کے اوپر بھی رفع ہے۔ دونوں کے اوپر کیا ہے؟ دونوں کے اوپر رفع ہے۔ رجلن کے اوپر رفع کیوں ہے؟ کیونکہ جاء کا فاعل ہے، کیا ہے؟ جاء کا فاعل ہے۔ عالمون کے اوپر رفع کیوں ہے؟ کیونکہ رجلن نے اس رفع کو شیئر کیا، اس فاعلیت کو شیئر کیا، رجلن نے اس فاعلیت کو شیئر، یعنی کہ رجلن کے اوپر رفع تو جاء کی وجہ سے، لیکن عالمن کے اوپر رفع جاء کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عالمن کے اوپر رفع رجلن کی وجہ سے، کہ رجلن نے فاعلیت کو شیئر کیا، صحیح ہے۔ اب تعریف دیکھو ذرا، تعریف کیا ہے؟ ہر وہ دوسرا، دوسرے سے مراد کون ہے؟ ہر وہ دوسرا، یعنی کہ ہر وہ دوسرا، یعنی کہ یہ عالمن دوسرا ہے، صحیح ہے۔ ہر وہ دوسرا جو اعراب میں اپنے سے پہلے والے کے مطابق ہو۔ اب دیکھو، اعراب کے اندر عالمن اور رجلن دونوں مطابق ہے، دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، تو ہر وہ دوسرا، یعنی کہ عالمن دوسرا ہے، ہر وہ دوسرا جو اعراب میں اپنے سے پہلے والے کے مطابق ہو، دونوں کا اعراب ایک ہو، اور دونوں کا اعراب ایک ہی وجہ سے ہو۔ رجلن کے اوپر رفع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے۔ عالمن کے اوپر رفع کیوں؟ کیونکہ یہ بھی فاعل ہے۔ رجلن نے فاعلیت کو شریک کی ہے، فاعلیت میں شریک کی ہے، تو جو رفع آیا دونوں کے اوپر فاعل ہونے کی وجہ سے آیا ہے، صحیح ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ اصل رفع جو ہے وہ رجلن کے اوپر ہے، اور اس رجلن نے اس عالمن کے اندر رفع کو شیئر کیا ہے۔ اصل رفع جو ملا ہے وہ رجلن کو ملا ہے، اور رجلن نے عالمن کے اندر فاعلیت کو شیئر کیا۔ سمجھ میں آ گئی تعریف؟ اب دوبارہ تعریف دیکھو، ہر وہ دوسرا جو اعراب میں اپنے سے پہلے والے کے مطابق ہوتا ہے، لکھ دو ہر وہ دوسرا لفظ، ہر وہ دوسرا لفظ جو اعراب میں اپنے پہلے والے لفظ کے مطابق ہو۔
رجل دوسرا لفظ ہے اور اعراب کے اندر اپنے عالم دوسرا لفظ ہے اور اعراب کے اندر اپنے سے پہلے والے جو رجل ہے اس کے مطابق ہے اور دونوں کا اعراب فاعل ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. تعریف سمجھ میں آ گئی؟ اب نیچے لکھا ہوا ہے تابع کی اقسام. صحیح ہے. ان اقسام کے اوپر 5 قسمیں ہیں نا, ان 5 قسموں کے اوپر الگ الگ ویڈیو آئے گی پوری انشاءاللہ. لیکن میں جو ہوں ابھی ان 5 قسموں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, بالکل مختصراً خلاصہ, کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک خاکہ بن جائے ان 5 قسموں کا, یہ 5 قسمیں ہیں کیا. صحیح ہے. ان کے نام بھی یاد رکھنا اور ان کا خلاصہ ہے وہ بھی یاد رکھنا. بس مختصراً خلاصہ بیان کروں گا. صفت کسے کہتے ہیں؟ اچھا ایک بات یہ یاد رکھو, یہ لفظ جو ہے نا صفت ہے, صفت نہیں پڑھنا. ہم صفت پڑھتے ہیں نا, صفت, اور بولتے ہیں یار یہ اچھا یہ صفت صحیح لفظ ہے. صفت صحیح لفظ نہیں ہے, صفت صحیح لفظ ہے. صحیح ہے, کیونکہ آخر میں جو گولتا آتا ہے نا اس سے پہلے حرکت آتی ہے. اچھا تو یہ لفظ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. اچھا پہلا ہے صفت. صفت کسے کہتے ہیں؟ کوالٹی کو, بھلے وہ اچھی کوالٹی ہو یا بری کوالٹی ہو. صحیح ہے. مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شیطان کی کوالٹی کیا آئی ہے؟ مردود ہونا, یعنی کہ دھتکارا ہوا ہونا, رحمت سے مایوس, رحمت سے دور ہونا. تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی کوالٹی. اگرچہ بری ہے, اچھی کوالٹی ہو یا بری کوالٹی ہو, کوالٹی کی بات کر رہا ہوں خالی میں. تو شیطان کی کوالٹی کیا ہے؟ رجیم, یہ بری کوالٹی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے کہ جو اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کیا آ رہی ہے؟ رحمان ہونا اور رحیم ہونا. یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ اچھی کوالٹی ہیں. تو یہاں پہ صفت کے اندر دونوں آتی ہیں, اچھی کوالٹی بھی آتی ہے اور بری کوالٹی بھی آتی ہے. صحیح. دوسرا ہے معطوف. معطوف کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حرف عطف کے بعد آئے. حرف عطف انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گے آپ کی معطوف کی ویڈیو کے اندر. بس اتنی بات یاد رکھ لو, معطوف کسے کہتے ہیں؟ جو حرف عطف کے بعد آئے. مثال کے طور پہ جاء زید و عمر. اب یہ جاء زید کے بعد واو آ رہا ہے. صحیح. یہ حرف عطف. اس کے بعد جو عمر ہے نا یہ معطوف ہے. سمجھ گئے؟ لکھ کے نہیں سمجھا رہا میں, لکھ کے انشاءاللہ ویڈیو میں سمجھا دوں گا جو تفصیلی آئے گی. تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید وہ ہوتا ہے جو کسی بات کو بالکل مضبوطی سے کے ساتھ کہی جائے. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ بیٹا پانی لا دو. بچے نے سنی انسنی کر دی, پانی لا کے نہیں دیا. میں نے پھر کہا بھائی بیٹا پانی لا دو. بچے نے دیکھا, اگنور کر دیا. اب میں کس طرح کہوں گا؟ بیٹا پانی لا دو. اب یہ جو میرا ایکسپریشن ہے نا, یہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں؟ اب لا دو بس اب پانی. اب یہ تاکید ہے کہ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ کہنا. عربی کے اندر اس کے الفاظ آتے ہیں, وہ انشاءاللہ اس کے اندر بحث ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اگلا ہے بدل. بدل کسے کہتے ہیں؟ بدل کے اندر ایک مثال لکھ لیتا ہوں. مثال کے طور پہ جاء زید اخوک, ترجمہ ہوگا آیا زید کا بھائی. آیا زید کا بھائی. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ زید آیا, زید کا بھائی آیا. زید کا بھائی آیا ہے نا. اس مقصود کیا ہے؟ اخو کا مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ اخو کا مطلب زید کا بھائی, یہ مقصود ہے. صحیح. تو بدل کہتے ہیں جو مقصود ہو. یہ ہے انشاءاللہ یہ آ جائے گا, یہ ہے مبدل منہ. یہ مقصود نہیں ہوتا, بدل مقصود ہوتا ہے. تو بدل کسے کہتے ہیں؟ جو مقصود ہو. جملے کے اندر جو بات مقصود ہو اسے کہتے ہیں بدل. سمجھ میں آ گیا؟ اگلا ہے عطف بیان. عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ کہ جو واضح کرے, جو وضاحت کرے. مثال کے طور پہ میں نے کہا قام عبداللہ, عبداللہ کھڑا ہوا. اب کوئی بات واضح ہوئی ہے, بھائی کون سا والا عبداللہ؟ عبداللہ تو بہت سارے ہیں. عبداللہ بن عمر ہے, عبداللہ بن عباس ہے, عبداللہ ابن مسعود ہے. کون سا عمر رضی اللہ تعالی عنہم, کون سا عبداللہ مراد ہے؟ تو میں نے کہا قام عبداللہ ابن عمر. صحیح ہے. اب دیکھو جب میں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر تو کون سا والا ہو گیا؟ صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اس کے علاوہ جو عبداللہ ہیں, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, یہ جو ہیں یہ اب مراد نہیں ہے. صحیح ہے. تو کتنے تابع ہیں؟ یہ 5 تابع ہیں. تفصیل کے ساتھ ان کی ویڈیو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آ جائے گی. اگلا ہے تابع کا اعراب. کیا لکھا ہوا ہے؟ مطبوع کے موافق ہوتا ہے. اچھا ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ 2 چیزیں ہیں نا. یہ جو ہے نا, یہ اخو کا, یہ کیا ہے؟ یہ تابع ہے.
اور اس سے جو پہلے آتے ہیں اسے کہتے ہیں مطبوع. کیا کہتے ہیں؟ مطبوع. صحیح ہے. یہ عبداللہ ہے، یہ کیا ہے؟ مطبوع. جو پہلے آئے گا وہ مطبوع ہے، جو بعد میں آئے گا وہ تابع. یہ کیا ہے؟ یہ تابع. صحیح ہے. اب مثال کے طور پہ ادھر دیکھو، جاء رجل، عالم کے اندر رجل کیا ہوگا؟ رجل ہوگا مطبوع. کیا ہوگا؟ مطبوع. اور یہ عالم کیا ہوگا؟ یہ ہوگا تابع. صحیح. یہ تابع ہو گیا آپ کا. تو اب ذرا غور کرو، 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں. صحیح. ایک ہے جاء زید اخوک، اور دوسری ہے جاء عبداللہ ابن عمر، اور تیسری ہے جاء رجل عالم. 3 مثالیں. جو جاء رجل عالم کے اندر دیکھو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے. صحیح. قوم عبداللہ ابن عمر، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے. جاء زیدن، زیدن کے اوپر رفع، اخو کا یہ حالت رفعی کے اندر ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے. تو تابع کا اعراب کیا ہو گیا؟ تابع کا اعراب ہو گیا، تابع کا اعراب مطبوع کے موافق ہوتا ہے، مطبوع جیسا ہوتا ہے. جیسا مطبوع ہوگا ویسا تابع ہوگا. میں کہوں رأیت ابا حفص، ابا حفص عمارہ. اب دیکھو یہ ابا حفص حالت نصبی کے اندر ہے، ابا منصوب ہے حالت نصبی کے اندر، عمارہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. یہ ہے، یہ ہو گیا مطبوع، یہ ہو گیا تابع. تابع کون سا والا؟ یہ ہے عطف بیان، عطف بیان والا تابع. صحیح. تو اب دیکھو ذرا غور کرو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی منصوب ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ منصوب ہوگا. تو جو مطبوع ہوگا وہی تابع ہوگا، دونوں کا اعراب جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا. صحیح ہے. جاء رجل عالم، عالم کا اعراب رجل کی طرح ہے، مطبوع کی طرح. جو اعراب مطبوع کا ہوگا وہی اعراب تابع کا ہوگا. مطبوع منصوب ہوگا، تابع منصوب ہوگا. مطبوع مرفوع ہوگا، تابع مرفوع ہوگا. مطبوع مجرور ہوگا، تابع بھی مجرور ہوگا. صحیح ہے. تابع کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا. اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز وہ صفت کے اوپر ہوگی، صفت کے اوپر نہیں ہوگی. صحیح ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات کہنی ہو تو کمنٹ کے اندر کہہ دینا. اگر یہ سیریز کون سی لانی ہے، ابھی تو یہ شروع کر دی ہے، اگر یہ سیریز کون سی لانی ہے وہ بتا دینا کون سی سیریز لاؤں. صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.